بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول جرم تمنا از قلم ہما وقاص کی قسط نمبر 4 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ہادی جاوید عمر تو آخر کار پانسا پلٹ گیا۔ تم آج میرے سامنے میرے گھر میں بیٹھے ہو اور تمہاری نگاہوں میں میرے لیے نہ تو ناگواری ہے اور نہ ہی بیزاری۔ ہاں، شاید میں تمہیں آہستہ آہستہ اپنا اسیر کر رہی ہوں۔ وہ آج انکل جاوید کے ساتھ میرے گھر میرے احسان اتارنے کی گارنٹی دینے آیا تھا۔ نانا ابی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اس کی بیزاری احسان کے بوجھ تلے دب جائے گی۔ اس رات جب میں نے نانا ابی کو اپنی بےتابی اور ہادی کی بے اعتنائی کے بارے میں سب بتایا، میں بہت مایوس تھی۔ نانا ابی وہ مجھے دیکھتا بھی نہیں ہے، اگر دیکھتا ہے تو صرف نفرت سے، میں مغمور لہجے میں بتا رہی تھی، اور میرے اندر کے قرب کو میرے نانا کے علاوہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ میری لاڈی کو کوئی اگنور کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہم ہے تمہارا۔ ایسا ہو رہا ہے نانا ابی، وہ مجھے صرف اگنور نہیں کر رہا، مجھے تکلیف دیتا ہے۔ میں چاہتی ہوں مجھے دیکھے تو اس کی نظروں میں ناگواری اور بیزاری نہ ہو، محبت ہو، نرمی ہو، وہ میرا اسیر ہو جائے۔ میں بنا رکے بولے جا رہی تھی اور نانا بھی خاموشی سے سب سن رہے تھے۔ میں چپ ہوئی تو وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولے، اسیر نہیں، وہ غلام ہو جائے گا، تم بس وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ میں نے بے چینی سے لب کچلتے ہوئے پوچھا، اور یہ کیسے ہوگا؟ دولت اور طاقت سے دنیا کی ہر چیز حاصل کی جا سکتی ہے، بس تم کچھ انفارمیشن لے دو، باقی مجھ پر چھوڑ دو۔ کیا کریں گے آپ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ احسان کریں گے ہم۔ اور پھر انہوں نے ایک رات میں یہ ثابت کر دیا کہ دولت اور طاقت مل جائے تو دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ بس آپ کو دوسروں کے بارے میں نہیں، صرف اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ احسان تو ہو چکا تھا اور اب میں مہربانیاں کر رہی تھی، پے دیر پہ مہربانیاں، وہ میرا ہو کر رہ جائے۔ وہ آنکھ اٹھائے تو میں ہوں، جھکائے تو میں ہوں، اس کے دل میں، اس کی روح میں صرف میں بسوں۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں نانا ابی کے کمرے میں آئے۔ وہ صوفے پر بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ٹی وی آف کر دیا اور ہنسنے لگے۔ آپ خوش ہیں لاڈی؟ میں مسکرائی اور سرسیاری سے ان کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ نے سب چٹکیوں میں سیٹ کر دیا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں ہو رہا، جو ہادی مجھے دیکھتے ہی تیور چڑھا لیتا تھا اب نگاہیں جھکا لیتا ہے۔ میں سرشار کہہ رہی تھی اور وہ مسکرائے جا رہے تھے۔ مجھے اب اس کی آنکھوں میں محبت دیکھنی تھی۔ میں نے اپنی خواہش ظاہر کی۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ پھر غلط بات، تمہیں یہ نہیں سوچنا کہ وہ تم سے محبت کرے، تم اس سے محبت کرتی ہو، یہ زیادہ اہم ہے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، لیکن نانا بھی، میں نے کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے ٹوک دیا۔ مجھے صرف یہ بتاؤ، تمہیں جب بھی کچھ پسند آ جائے تو تم کیا کرتی ہو؟ میں نے ایک سیکنڈ کی توقف کے بعد جواب دیا، اسے پانا، اپنے پاس رکھنا ہمیشہ کے لیے۔ یس ایگزیکٹلی، تمہارا مقصد صرف اسے پانا ہے۔ اگر یہ چاہنے لگی کہ وہ بھی تم سے تمہاری طرح ہی محبت کرے، ٹوٹ جاؤ گی، تھک جاؤ گی، تو کیا میں اسے پالوں گی؟ وہ میرا ہو جائے گا؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں بالکل، وہ تمہارا ہے۔ میں تم دونوں کے بیچ آنے والی ہر رکاوٹ کو مسل دوں گا، نانا بھی نے وثوق سے کہا، اور میرے اندر طمانت اتر آئی۔ 3 لاکھ سیلری پر ہوٹل کے مینیجر کی جاب ملنا میری خوش قسمتی نہیں، میرے منہ پر ایک عدد چپیٹ تھی۔ میں گھر پہنچتے ہی ابا پر برس پڑا۔ ابا، میں نے انجینئرنگ میں ٹاپ کیا ہے، MBA نہیں کیا۔ کیا میں نے اتنی محنت اس لیے کی تھی کہ آج کسی لڑکی کے ہوٹل کا مینیجر بن جاؤں؟ وہ میری بات سن کر غصے میں لال اور پیلے ہو گئے۔ پڑھ لیا نا جو پڑھنا تھا، لیکن اب کماؤ، اور کمانے کے لیے اگر مینیجر کی پوسٹ پر بھی زیادہ تنخواہ مل رہی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ انہوں نے بات کرتے ہوئے پاس کھڑی اقصیٰ اور اماں سے تصدیق چاہی۔ وہ دونوں فوراً سر ہلانے لگی۔ سب کچھ نظر آ رہا تھا تو وہ 3 لاکھ اور آیت کی مہربانیاں۔ میں نے تعصب سے تینوں کی طرف دیکھا۔ میری سوچ آپ لوگوں سے کہیں نہیں ملے گی، کبھی نہیں مل سکتی۔ نہ ملے بھائی، سوچ ہماری تم سے آج سے پہلے سب کچھ اپنی سوچ پر ہی کرتے آئے ہو۔ تم یہ نوکری کرو گے، بس فائنل ہے یہ بات۔ ابا نے 2 ٹوک فیصلہ سنایا اور کوٹ تھامے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ اماں اب بھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک انٹرنیشنل کمپنی میں اپلائی کیا ہوا ہے، وہاں اگر جاب ہو گئی تو یہ 3 لاکھ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ اماں اور اکثر چپ کھڑی ہونک بنی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے غصے سے پاس رکھی کرسی کو ٹانگ ماری۔ میں خود ہمدانی کو جواب دے کر آؤں گا کہ مجھے یہ نوکری نہیں کرنی۔ میں نے اونچی آواز میں اپنا فیصلہ سنایا اور باہر نکل گیا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑی تھی، اسی لیے صبح ٹھیک 8 بجے اپائنٹمنٹ لیٹر لے کر وہ میرے گھر میں موجود تھی۔ میں سب کو لانچ میں بیٹھا چھوڑ کر گھر سے نکل آیا۔ روح یونیورسٹی کی طرف تھا۔
کچھ ہی دیر بعد میں یونیورسٹی کی کینٹین میں صبور کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے جو مجھ سے پوچھا تھا، اس کا جواب دینے کے بعد پتہ نہیں وہ کیا کچھ سوچتی۔ وہ اب مجھے مستصفرانہ انداز میں گھور رہی تھی، اور پھر چند سیکنڈ کے بعد اس نے پھر سے سوال دہرایا۔ وہ اب مجھے مستصفرانہ انداز میں گھور رہی تھی، اور پھر چند سیکنڈ کے بعد اس نے پھر سے سوال دہرایا۔ ہادی، کیا وہ اب بھی بچپن کی طرح تمہیں دیکھتی ہے؟ میں نے گہری سانس باہر اونڈیلی اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، بلکہ بچپن میں اس کے دیکھنے میں صرف دوستی کی چاہ نظر آتی تھی، لیکن اب کچھ اور بھی ہے۔ کچھ اور مطلب؟ اس کے گلے میں اٹکتی پھانس، چہرے کی بدلتی رنگت واضح تھی۔ میں نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ صبور، پاگل مت بنو، وہ مجھے ایسے دیکھتی ہے، میں نہیں۔ میرے دل میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تم جانتی ہو، مجھے اس سے عجیب سی نفرت ہے۔ یہ عجیب سی نفرت ایک دن عجیب سی محبت میں بھی تو تبدیل ہو سکتی ہے۔ وہ روحانسی ہوئی، غزالی آنکھوں میں تیرتی نمی واضح تھی۔ میں نے مسکراہٹ کو گہرا کیا۔ اعتبار کرو مجھ پر، اعتبار نہیں کرو گی تو سب بکھر جائے گا۔ اس نے آنکھ کے نم کونوں کو دبایا اور پھر نروٹے پن سے چہرہ موڑ کر بولی، تم پر بہت اعتبار ہے، لیکن اس امیرزادی پر نہیں۔ وہ ایک جس میں میرے 3 سال میں سینچے ہوئے خواب رونڈ دے گی۔ مجھے اس کی تکلیف کا احساس تھا۔ میں جانتا تھا وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن اس کے دل کے خوف کو میں کیسے مٹاتا؟ صبور، محبت کوئی چیز نہیں جیسے خرید لیا جائے۔ یہ احساس ہے، جذبہ ہے جو اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، اور جذبہ میرے دل میں اللہ ڈال چکا ہے۔ میں تمہارا ہوں۔ وہ کچھ دور یوں ہی میری طرف دیکھتی رہی، پھر گہری سانس لیتے سیدھی ہو گئی۔ تم اس جاب سے انکار کر دو۔ ہاں، کر رہا ہوں۔ میں اس ہمدانی کو خود کہہ کر آؤں گا۔ میں آپ کی دی ہوئی جاب نہیں کرنا چاہتا۔ بہت شکریہ آپ کی اس عنایت کا، میں نے پرجوش لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ اور تم فکر نہ کرو، میں بھی جاب کروں گی، ہم مل کر ان کا احسان اتار دیں گے، وہ پرجوش لہجے میں کہتی مسکرا دے رہی تھی۔ وہ مسکرائی تو میری جان میں جان آئی۔ میں جذب سے لب بھینچے سر اس بات میں ہلا گیا۔ بس اب تاج ہمدانی کی جاب اس کے منہ پر مارنی تھی۔ میں پچھلے 3 دن کے انتظار کے بعد آج ہمدانی ہاؤس آیا تھا، کیونکہ مجھے ہمدانی کے پی اے نے بتایا تھا کہ وہ بدھ کو لاہور میں ملیں گے۔ گھر آ کر میں پچھلے 4 گھنٹوں سے اس کے آفس کے سامنے ویٹنگ روم میں بیٹھا تھا۔ جب بھی پوچھنا جاتا تو گارڈ دروازے کے باہر ہی روک کر کہہ دیتا، اندر میٹنگ چل رہی ہے۔ اب 5واں گھنٹہ چل رہا تھا اور میرے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، چور نظروں سے گارڈ کی طرف دیکھا اور وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے قریباً بھاگتا ہوا بنا گارڈ سے پوچھے اندر گھس گیا۔ گارڈ اوئے اوئے کرتا میرے پیچھے بھاگا، لیکن تب تک میں اندر کھڑا پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اندر وسیع اور ریز آفس تھا، جس میں اس وقت 10 سے 12 اونچے ڈیل ڈول کے وحشی سے آدمی اسلحہ سمیت کھڑے تھے، جن میں سے 2 نے ایک ادھیڑ عمر شخص کو گھٹنوں کے بل بٹھا رکھا تھا اور ایک نے اس کے سر پر بندوق تانی ہوئی تھی، جبکہ تاج ہمدانی اس کے بال پکڑ کر اس کے پیٹ میں پوری قوت سے ٹانگیں مار رہا تھا۔ اس آدمی کے چہرے سے رستا خون تاج ہمدانی کے ہاتھوں پر لگا۔ مجھے دیکھتے ہی سب ایک ساتھ ساکن ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ گارڈ ہامتا ہوا اندر داخل ہوا۔ یہ کیسے اندر آیا؟ ہمدانی نے گرج کر گارڈ سے پوچھا۔ گارڈ کانپنے لگا۔ سر، بنا پوچھے بھاگتا ہوا اندر آ گیا، ابھی لے جاتا ہوں بھائی، اس نے شرمندہ لہجے میں کہا اور میرا بازو تھاما۔ نہیں، اب رہنے تو یہیں، تم جاؤ۔ تاج ہمدانی نے اسے جانے کے لیے کہا اور پھر مجھے نظر انداز کرتا پھر اس بوڑھے شخص پر جھکا۔ کہہ دینا اپنے بیٹے سے، دنیا میں کوئی ایسا کونا نہیں جہاں میری پہنچ نہ ہو۔ کتنی دیر چھپ کر کے بیٹھے گا؟ وہ بوڑھا شخص ہاتھ جوڑنے لگا۔ صاحب جی معاف کر دیں، بس ایک دفعہ معاف کر دیں، میرا بیٹا ایک ایک پائی لوٹا دے گا۔ مجھے اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس بوڑھے شخص میں مجھے ابا نظر آنے لگے۔ لوٹانا تو اسے پڑے گا، تو سارے کا سارا حساب تیری بوڑھی ہڈیوں سے لوں گا۔ تاج ہمدانی اس پر اڑایا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑ کر سیدھا ہوا۔ ساتھ کھڑے شخص نے جلدی سے رومال تھمایا، اس کی ہڈی پسلی ایک کر کے اس کے گھر کے آگے پھینکا ہو، بس سانس باقی رہنی چاہیے تاکہ اپنے بیٹے کو پیغام دے سکے۔ وہ رومال سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے نہایت پرسکون لہجے میں حکم دے رہا تھا۔ اس بوڑھے کو تھامے دونوں آدمیوں نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اور سر، اس کا کیا کرنا ہے؟ ان میں سے ایک نے میری طرف اشارہ کیا۔ تاج ہمدانی نے مجھے خونخوار نگاہوں سے گھورا اور پھر اس شخص کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، یہ اپنا ہی بچہ ہے، اسے ساتھ لے جانا۔ میری جان لرز کر رہ گئی۔ وہ چند قدم چل کر میرے سامنے آیا اور پھر پیشانی پر بل ڈالے کیا کرنے آئے ہو؟ میری حالت اتنی خراب تھی کہ آواز کہیں حلق میں ہی گھٹ گئی تھی۔ وہ جوائننگ کب سے ہے؟ لیٹر پر ڈیٹ نہیں لکھی۔ میں نے گڑبڑا کر اس وقت جو سجائی دیا بول دیا۔
सेठ ताज हमदानी ने मुझे घूर कर देखा और फिर कहकर लगाकर हंसने लगा। इसके साथ ही ताज हमदानी के घुंडे भी पूरे दांत निकाल कर हंसने लगे। मुझे वहशत सी हुई, दिल चाहा यहाँ से भाग जाऊं, पर ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि मेरे कंधे पर सेठ हमदानी का भारी भरकम हाथ धरा हुआ था। इन सबका ये वहशत ज़दा कहकों का दौरा ख़त्म हुआ तो हमदानी एकदम से खौफनाक हद तक संजीदा होकर मेरे चेहरे के करीब हुआ। बरखुरदार, इस इतनी सी बात पर तुमने मेरी जो प्राइवेसी ख़राब कर दी है, इसका क्या किया जाए बोलो। मैंने खौफ से डेले घुमाकर इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाई। सब अपने हाथों में पकड़ी बंदूकें और चाकू घुमाते मुझे ही घूर रहे थे और अब सबके चेहरे पर ताज हमदानी की तरह सपाट थे। मैं क्या कहता, अल्फाज ख़त्म थे। अब तो बस दिमाग खौफ से साएं साएं कर रहा था। एक शरीफ आदमी का बेटा जिसने सारी उम्र शराफत से गुजारी और शराफत प्लस इज्जत कमाई हो, इसका इन जैसे गुंडों के सामने यही हाल होता जो इस वक्त मेरा था। एसी की ठंडक के बावजूद पसीने के कतरे मेरी गर्दन और माथे पर चमक रहे थे। सेठ ताज हमदानी ने गौर से मेरी पेशानी पर चमकते पसीने के कतरे देखे और फिर मेरे कान के करीब सरगोशी की। यहाँ की कोई भी बात अगर बाहर निकली तो मैं तुम्हारा एक डेड लेटर ज़रूर इशू करवाऊंगा और इस पर ज्वाइनिंग डेट भी होगी। वो पीछे हुआ शैतानी अंदाज में मुस्कुराया और मेरे गाल थपथपाकर बाहर निकल गया। मैं ऐसे जमा खड़ा था कि हिल नहीं सका और मेरे सामने वो लोग इस उधेड़ उम्र शख्स की हड्डी पसली एक कर रहे थे। फिर मेरी आंखों के सामने इसे घसीटते हुए वहां से ले गए। सब जा चुके थे और मैं सकते में खड़ा था जब गार्ड ने आकर मेरा कंधा थपथपाया। चलो, शो खत्म हुआ, बिना टिकट के सब देख लिया तुमने। हादी हादी हादी, यह नाम तो जैसे मेरी जिंदगी का महवर बनता जा रहा था। वो जितना मुझसे दूर भाग रहा था, मेरे अंदर उसे पाने की तलब बढ़ती जा रही थी। मैं इसके लिए इतना कुछ कर चुकी थी और कर रही थी। इसकी बहन को करोड़ों की मालियत का घर और गाड़ी दी। इसकी बहन के ससुर को ये सब करने के लिए और मुंह बंद रखने के लिए करोड़ों रुपए दिया। इसे इसकी हैसियत से ज्यादा तनख्वाह की नौकरी दी। और क्या चाहता था वो? मैं तो इस दिन ये समझ रही थी जब मैं ये अपॉइंटमेंट लेटर लेकर इसके घर जाऊंगी तो वो हंसता हुआ मेरा इस्तकबाल करेगा, लेकिन वो तो अपने घर से ही निकल गया। आखिर इसे किस बात का इतना जाम था? मैं अब भी लॉन में बैठी यही सोच रही थी जब राना अभी की आवाज़ अकब से सुनाई दी। वो आया था आज मेरे ऑफिस में। मैंने चौंक कर इनकी तरफ सवालिया देखा। हादी की बात कर रहे हैं? बड़ी अकड़ में आया था और बिना इजाज़त अंदर चलाया। बहुत ही कोई एल मैनर्ड इंसान है। नाना भी सुगार सुलगाते कह रहे थे और फिर मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। दिल वैसे ही बोझल था। आखिर चाहता क्या है ये लड़का? नाना भी ने सुगार का कश लगाकर मेरी तरफ देखा। यही तो मैं नहीं जानती, लेकिन शायद मुराद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का बड़ा ज़ख्म है इस पर। मैंने बुझे से लहजे में वजाहत दी। तो ये ज़म भी तोड़ देते हैं। नाना भी ने पुरसुकून अंदाज में सुगार का कश लगाया। मैंने चंद सेकंड्स यूं ही इसकी तरफ देखा और फिर उदासी से कहा, क्या मैं हमेशा यूं ही इसके पीछे भागती रहूंगी? नाना भी ने मेरी उदास सूरत देखकर सर को नफी में हिलाते हुए कहा, तुम नहीं, वो भाग रहा है, और वो जिन रास्तों पर भाग रहा है हर रास्ते की मंजिल तुम हो। नाना भी मुस्कुरा रहे थे और वही मेरा हौसला था। वो जहां भी भाग कर जाएगा आएगा तो सिर्फ तुम्हारे पास। इनके अल्फाज मेरे अंदर तमानियत भर देते थे। हादी मेरा है, सिर्फ मेरा। बस इनकी बातों से मेरे दिल में ये एक सुकून उतरने लगता है। मैं घर वापस तो आ गया, लेकिन एक अजीब खौफ और वहशत ने मुझे घेर लिया। बार बार मेरे सामने वो उधेड़ उम्र शख्स का खून से लथपथ चेहरा आने लगा। मैं इसी परेशानी में घर के चक्कर पर चक्कर काट रहा था कि अक्सा ने कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और मुतवज्जा होने पर रूठेपन से इतला दी, इकरा आपी और राफे भाई आए हैं, हो सके तो आकर मिल लो। इतला देते ही संजीदगी से वहां से चली गई। इस दिन आयत से मिले बिना घर से निकल जाने और फिर जॉब के लिए राजी ना होने पर सब घर वाले मुझसे खफा खफा थे। बकौल इन सब के मैं घर आई रोजी को लात मार रहा था, लेकिन इनको कैसे समझाता कि मैं नौकरी करना चाहता हूँ, गुलामी नहीं। मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा जिस पर बुरी तरह 12 बज रहे थे। रगड़ कर मुंह पर हाथ फेरा, दोनों हाथों को बालों में ब्रश की तरह चलाया और कमरे से बाहर निकल आया। वो लोग लाउंज में ही बैठे थे, शायद कुछ देर पहले ही आए थे। मेरे वहां पहुंचते ही इकरा अपनी जगह से उठी और आकर मेरे गले लग गई। मैंने इसके सर पर हाथ फेरा जब राफे भी अपनी जगह से उठा और सर झुकाए खड़ा करीब आ गया। हादी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने वालिदैन की ज़िद के आगे मजबूर था। मेरा यकीन करो, मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं था। वो शर्मसार सा ऐसे कह रहा था जैसे पता नहीं कितने मन बोझ तले दबा हुआ हो। मैंने लब बिंच कर
سر ہلایا، لیکن دل تو یہی سوچ رہا تھا کہ اب کیا فائدہ یہ سب کہنے کا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ میں یوں ہی خاموش سا کچھ دیر سب میں بیٹھا رہا، پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں صبور کو کال کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کب سے اقرا کی آواز سنائی دی۔ میں اندر آ سکتی ہوں کیا؟ میں نے چونک کر مڑا اور اسے بنا اجازت دیے یوں ہی خفا سا بیڈ کے کنارے پر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ وہ میرے پاس آ کر میری طرف سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی کی بانڈنگ خوب ہوا کرتی تھی، ہر دکھ سکھ کے ساتھ ہی ایک دوست کی طرح کا تعلق تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس کی شادی میں نہیں ہوں گا۔ ہم دونوں کے درمیان چھائی خاموشی چند منٹ قائم رہی، پھر اقرا دھیمے لہجے میں بولی، میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، لیکن تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ میں بھی تو تم سے اور بابا سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں نے نگاہیں ترچھی کیے اس کی طرف دیکھا اور اکھڑے سے لہجے میں پوچھا، خوش ہو اپنی خوشیوں کو قربان کر کے؟ رافع بہت اچھے ہاتھی۔ اس نے میرے بازو پر ہاتھ رکھے اپنے شوہر کی طرفداری کی۔ میں نے ناک چڑھا کر سر جھٹکا تو وہ ہنسی ہوئی۔ ہادی، میں سچ کہہ رہی ہوں، بلکہ وہ کیا سب گھر والے بہت اچھے ہیں، کوئی نہیں اچھا، صرف تم اچھی ہو، سمجھی؟ اسی لیے تمہیں وہ لالچی لوگ بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ میں نے دانت پیس کر غصے سے کہا، نہیں ہادی، ایسا نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں لیکن کچھ تو عجیب ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے ان لوگوں نے جو بھی کیا وہ کسی کے پریشر میں آ کر کیا، خود یہ لوگ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، وہ نگاہیں چوندی کیے مزید بتا رہی تھی۔ مجھے ان کی چند باتوں سے شک ہوا۔ ایسا کن باتوں سے؟ میرے کان کھڑے ہو گئے اور اب میں پوری دلچسپی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ رافع اور اس کے گھر والے اکثر اکیلے میں کچھ باتیں کرتے ہیں، میں جب جاتی ہوں تو فوراً خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک دن میں نے کچھ سنا، رافع اپنے ابو سے جھگڑا کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ آپ نے کسی کے دباؤ میں آ کر میری زندگی تباہ کر دی، میں اپنی بیوی سے نظریں ملا کر بات نہیں کر سکتا۔ میری پیشانی پر پرسوچ بل پڑے۔ کس کے دباؤ میں آ کر یہ کیا؟ یہ تو میں نہیں جانتی۔ اور رافع اس سلسلے میں بات کرتے ہی منہ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرو۔ اقرا نے اداس سی صورت بناتے ہوئے کہا، لیکن تم پتہ کرو کیا چکر ہے، یہ خطرے کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ جو لوگ آج پریشر دے کر ایسا کروا سکتے ہیں تو کل کچھ اور بھی کروا سکتے ہیں، اپنا بہت دھیان رکھنا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، سمجھایا، جبکہ اس کی باتوں سے میرا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ وہ تو اپنے گھر جا چکی تھی، لیکن بار بار اسی کی باتوں کو سوچتا رہا۔ میں اقرا کو مزید کسی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نانا ابی نے صحیح کہا تھا، اس کے دونوں پر کاٹ دو، دیکھنا تمہارے پاس ہی آئے گا۔ میرے نانا سیٹ تاج ہمدانی تھے۔ ہم نے بھی کوئی کچی گولیاں تو نہیں کھیلی تھی کہ ہاتھی ہمیں یوں دھوکہ دے کر خود مراد انڈسٹریز میں جاب کر لیتا۔ مراد انڈسٹریز کے لیے ہادی جیسے ہزاروں ٹاپر آ سکتے تھے، لیکن میرے لیے تو صرف ایک ہادی ہی تھا۔ مراد انڈسٹری کو ہمدانی گروپ آف کمپنی سے دی گئی پیشکش سے ہم اتنا تو کروا ہی سکتے تھے کہ ان کے منتخب کردہ ایک بندے کو ریجیکٹ کا لیٹر بھجوا دیتے اور اس کی جگہ کسی اور کو ملازمت دلوا دیتے۔ بس اب تو اس حسین گھڑی کا انتظار تھا جب وہ لیٹر ہادی کے ہاتھ میں آئے گا۔ مراد انڈسٹری سے بھیجا گیا ریجیکٹڈ لیٹر اس کے اڑان بھرتے پروں کو کاٹنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے اپنے ہوٹل مینیجر کی کرسی پر بیٹھتی جھولتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ مجھے بس اب اس پل کا انتظار تھا جب وہ کٹے پروں کے ساتھ میرے سامنے پاس آنے والا تھا، اس کا وہ جھکا سر اور پھر اس کرسی پر بیٹھنا۔ میں نے مسکرا کر محبت سے کرسی کے ہتھیوں پر ہاتھ رکھا۔ ابھی کچھ دنوں بعد یہاں بیٹھا ہوا کرے گا۔ میں کرسی پر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تصور میں ہی اسے اس کرسی پر بیٹھتا دیکھنے لگی۔ خوابوں کا چکنا چور ہونا کسے کہتے ہیں مجھے آج پتہ چلا۔ میں مراد گروپ آف انڈسٹریز کا ریجیکٹڈ لیٹر تھا، میں شکست خوردہ سا بیٹھا تھا اور میرے سامنے بیٹھی صبور مجھ سے زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ ہم آج پھر سے یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہادی، تمہیں تو اتنی امید تھی اور انٹرویو بھی تو اتنا اچھا ہوا تھا، وہ روحان سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ میں اسے ایسے سوالوں کا کیا جواب دیتا جس کی مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں سر تھا، میں خاموش بیٹھا تھا اور وہ پریشان سی اپنے خدشے ظاہر کر رہی تھی۔ اب تو گھر والے تم پر اور پریشر ڈالیں گے اور پھر تم مجبور ہو کر آیت کے پاس جاب کے لیے جاؤ گے۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ جیسے میں آیت کے پاس جاب کے لیے نہیں جاؤں گا بلکہ میری اس سے شادی ہو جائے گی۔ صبور، میں نہیں جاؤں گا، اگر جانا ہوتا تو کل ہی چلا جاتا، تم ایک دفعہ سیدھا انکار کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ اب غصے میں کہہ رہی تھی، ایسے جیسے میں جان بوجھ کر یہ سب کر رہا ہوں۔ انکار ہی کرنے گیا تھا یار، بتایا تو ہے کیا ہوا تھا وہاں۔ کچھ نہیں کر سکا میں، الٹا جھوٹ بول کر بلکہ جان بچا کر وہاں سے آیا ہوں۔ پر تم پریشان نہ ہو، اب وہ انٹرنیشنل کمپنی کی کال کا انتظار ہے، مجھے پوری امید ہے وہاں میری جاب ہو جائے گی۔ میں نے سر کو جھٹکتے ہوئے بتایا۔ وہ اب بھی خفاسی اپنی انگلیوں کو آپس میں چٹک رہی تھی۔ ہلکے گلابی جوڑے میں
ہمیشہ کی طرح سادگی کا پیکر بنی ہوئی تھی. مجھے وہ اس انداز میں بھی بہت اچھی لگ رہی تھی, اتنی اچھی کہ میں اس لمحے اپنی ساری پریشانی بلائے مسکرا دیا. اب ایسے مایوس ہو جاؤ گی تو کیا کروں گا بلا؟ میں نے مسکراہٹ دباتے محبت سے دیکھتے ہوئے کہا. اس نے خواص نگاہیں اٹھائی اور میری نگاہوں میں دیکھنے لگی. تم آیت کو جا کر یہ انکار کیوں نہیں کر دیتے؟ تم اسے کہہ دو صاف صاف کہ تم یہ نوکری نہیں کرو گے. صبور کا ایسا کہنا تھا کہ میرے ذہن میں جھماکا ہوا. یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا پہلے؟ در حقیقت تو یہ سب آیت کا ہی کیا دھرا تھا. میرے ذہن میں وہ منظر گھوم گیا جب آیت اپنے نانا کے قریب ہو کر میری جاب کی بات کر رہی تھی. ہاں تم نے ٹھیک کہا, مجھے آیت کو ہی منع کرنا چاہیے. وہ جو اداسی سے بیٹھی تھی ایک دم سے کھل کر مسکرا دی. مجھے اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سکون مل گیا. میں اب آیت سے بات کرنے کے بارے میں سوچنے لگا. کیوں نہ اس سے صبح ہوٹل میں ہی مل لیا جائے. میں نے یہ سوچ کر صبح ہوٹل جانے کا ارادہ بنا لیا اور پھر مسکرا کر صبور کی طرف دیکھا. ڈونٹ وری, میں صبح چلا جاؤں گا. وہ میرے سامنے میرے آفس یعنی اپنے ہونے والے آفس میں کھڑا تھا. لیکن جیسا میں نے سوچا تھا ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا. اس کے پر کٹے نہیں بلکہ وہ تو اس سے بھی اونچی اڑان کی بات کر رہا تھا. اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور لہجہ روکھا تھا. آیت, میں یہ جاب نہیں کر سکتا. میں اس کی بات پر چونکی, چہرہ پھیکا پڑ گیا. کیوں, تمہیں تنخواہ کم لگ رہی ہے تو میں نانا بھی سے بات کرتی ہوں. میں نے فوراً جواز تلاش کیا لیکن وہاں تو وہ اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا. نہیں آیت, ایسی بات نہیں ہے, تم سمجھ نہیں رہی ہو. میں انجینئر ہوں اور مجھے اس فیلڈ میں جاب کرنی ہے. تو کیا تمہاری نظر میں ایسی کوئی جاب ہے؟ انکل تو بتا رہے تھے مراد انڈسٹریز نے تو تمہیں. میں ابھی بات کر ہی رہی تھی جب اس نے میری بات کاٹ دی. میں نے انٹرنیشنل کمپنی میں بھی اپلائی کیا تھا. انٹرویو بہت اچھا ہوا تھا. مجھے بہت امید ہے وہاں میری جاب ہو جائے گی. سیلری پیکیج بھی اچھا ہے. وہ تو دھماکے پر دھماکہ کر رہا تھا. میرے اندر میرے سارے خواب کرچی کرچی ہو رہے تھے لیکن میں نے جب سے لب بھینچے اور پھر مسکرائے. اوکے, ایز یو وش, بیسٹ آف لک. میں نے ہاتھ آگے بڑھایا. میں نے صرف انگلیوں کو تھاما اور مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے. تھینک یو. وہ آیا اور چلا بھی گیا. میری 3 لاکھ کی جاب میرے منہ پر مار کر وہ جا چکا تھا اور میں خالی ہاتھ بیٹھی تھی. میں نے مٹھیاں بھینچ لی. غصے اور تذلیل کے احساس سے میرے دماغ کی نسیں پھٹنے لگی تھی. میں نے فون اٹھایا اور نانا ابی کا نمبر ملا کر کان سے لگایا. وہ اسلام آباد میں تھے. فون اٹھاتے ہی میں نے بھاری لہجے میں کہا, نانا ابی, آیت بات کر رہی ہوں. میں گھر آ کر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا. اتنی سی بات تھی اور میں اتنا پریشان تھا. میں نے فون نکالا, صبور کا نمبر ملایا اور کان سے لگاتے چھت پر چڑھ گیا. آج اتنے دنوں کے بعد ہم دونوں نے خوشگوار موڈ میں بات کی تھی. وہ بھی بہت ریلیکس ہو گئی تھی. مجھے صبور سے بات کرتے کرتے 2 گھنٹے گزر گئے تھے جب اقصیٰ اوپر آئی. وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہی تھی. میں نے فون بند کر دیا اور سوالیہ انداز سے گھورا, بھائی اماں نیچے بلا رہی ہیں, آ کر دیکھو تو کیا ہوا ہے. پچھلے 2 گھنٹے سے لائٹ بند تھی. میں نے اب دیکھا تو باقی تو پورے محلے میں ہے اور جب کچن میں اماں کھانا بنانے کو گئی تو اب گیس بھی بند ہے. باقی سب کی تو آ رہی ہے. میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. اچھا, کچھ دیر بعد کال کرتا ہوں. صبور کو پھر سے فون کرنے کا کہا. فون بند کیا, جیب میں رکھا اور بھاگتا ہوا ان کے ساتھ نیچے آیا. سارا گھر گپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور اماں کچن کے دروازے میں موم بتی جلائے پریشان حال کھڑی تھی. ابا شاید گھر نہیں تھے. میں نے فوراً علی کو کال ملائی. ہاں یار, میری طرف بائک لے کر آنا ذرا. ہماری لائٹ اور گیس اچانک چلی گئی ہے. ابا بھی گھر پر نہیں ہے. اس نے آنے کی حامی بھری اور میں جا کر مین سوئچ بورڈ دیکھنے لگا. پھر باہر نکلا. سارے گھر روشن تھے. واقعی لائٹ پیچھے سے بند کی گئی تھی اور محلے میں صرف ہمارے گھر کی ہی لائٹ بند تھی. میں واپس گھر میں آیا اور ابا کو فون ملانے لگا. وہ آفس سے آج لوٹے ہی نہیں تھے. ٹائم تو کافی ہو گیا تھا. ہادی بیٹا, یہ کیا مسئلہ ہے؟ لائٹ اور گیس اکٹھے ہی چلی گئی. بل جمع کروائے تھے نا؟ اماں میرے سر پر کھڑی سوال پر سوال کر رہی تھی اور ابا کو بار بار فون ملا رہا تھا. اتنے میں ہی علی کی بائک چابی تھامے اندر آیا. السلام علیکم چچی, بل جمع کروائے تھے؟ اس نے بھی آتے ہی پریشانی پر بل ڈالتے وہی سوال دہرایا. میں نے جھنجھلا کر سر اٹھایا. ہاں یار, اس معاملے میں کبھی کوتاہی نہیں کی, اور اگر نہ بھی جمع کروائے ہو تو 1 ماہ پر تو بجلی نہیں کٹ جاتی نا. میں نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور ابا کا نمبر ملا کر کان سے لگایا. اس دفعہ تیسری بیل پر انہوں نے فون اٹھا لیا. ہیلو ابا, کہاں ہیں آپ؟ میں نے پریشان لہجے میں پوچھا اور اس سے پہلے کہ میں انہیں گھر کے حالات کے بارے میں بتاتا وہ پریشان لہجے میں گویا. ہادی بیٹا, یہاں آفس میں میرے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا. کیا مطلب, کیسا مسئلہ ابا؟ بیٹا, یہاں کچھ پیسوں کی ہیرا پھیری ہوئی ہے اور الزام مجھ پر آ رہا ہے. تم اپنے چاچا کو لے کر آفس پہنچو. میرے سر پر تو جیسے آسمان آ گرا. ابا اتنے سالوں سے ایک نجی کمپنی میں ملازمت کر رہے تھے اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. میں نے پریشان ہو کر اپنے ارد گرد کھڑے تمام نفوس کو دیکھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ایک طرف ہوا. ابا بالکل پریشان نہیں ہوں, میں بس پہنچ رہا ہوں. میں نے فون بند کیا اور علی کی طرف دیکھا.
जबकि अम्मा और अक्सर पटी पटी नजरों से मुझे देख रही थी। अभी चचा घर हैं? मैंने इन्हें कुछ भी बताने के बजाय अली से पूछा। हाँ घर है। खैरियत? तायाजान कहाँ है? क्या हुआ इन्हें? अली पेशानी पर बल डाले मेरी तरफ बढ़ा तो अम्मा भी इसके साथ ही आई थी। हादी क्या हुआ तुम्हारे अब्बा को? अम्मा परेशान ना हो, मैं ऑफिस का कुछ मसला है, मैं चाचू और अली जा रहे हैं, आप भी अक्सर को लेकर चची के पास चली जाए, देर हो सकती है। मैंने उजलत में अम्मा को तसल्ली दी और अली को बाहर आने का इशारा करता खुद बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। अकब से अम्मा की आवाजें अभी भी आ रही थी। हादी बात सही से बता कर जा, मेरा दिल होल रहा है। मैं नाना अभी को सब बताते हुए दिलगीर थी। मैंने घर आकर इन्हें तफसील से कॉल की थी। मैं मायूस थी, लेकिन वो हमेशा की तरह मेरा हौसला बन रहे थे। इनके लिए तो जैसे कुछ भी मसला ही नहीं था। वो गहरी सांस खारिज करते हुए बोले, लाडी अब वक्त आ गया है, इनको ताकत दिखाई जाए। वो पुरस्कून लहजे में कह रहे थे। मैंने हैरत से बमुई सुकेड़ी। वो कैसे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, 2 दिन बाद वो यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा होगा। और कौन सी कंपनी बताई है इसने? दुबई की। मैं अब भी मायूस थी, इसलिए उदास लहजे में इन्हें इस कंपनी की डिटेल दी। मैं अपने कमरे में थी, पर्दे गिराए और तमाम रोशनियों को गुल किए। मैं बाहर को भी अपने अंदर की तरह गुप अंधेरे में किए हुए थी। ओके लाडी, परेशान नहीं हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं, सब सेट हो जाएगा। तुम इस्लामाबाद चली जाओ, तुम्हारी नानी तुम्हें बहुत याद कर रही है। नहीं अभी नहीं, एग्जाम से पहले ही आऊंगी, अभी होटल के बहुत से काम है और हादी का भी तो मसला है। आखिरी जुमले पर मेरा लहजा भीगा हुआ था। जाहिर सी बात ही मैं क्या करती, बार बार हादी का वो अंदाज, इसका लहजा और इसकी निगाहें। मैं अपने लिए बेइतनाई मुझे अंदर से काट रही थी। सब हल हो जाएगा। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे पास चला आता हूँ, मैं तुम्हें ऐसी हालत में यूं नहीं छोड़ सकता। आ जाए। मैंने हामी भरी और फिर फोन बंद करने के बाद बाहर टेरेस पर निकल आई। हमदानी विलास के वसी अरीज लॉन पर निगाह टिकाए मैंने ठंडी हवा भरी। मेरे सुनहरी बाल हवा के जोर पर उड़ उड़ कर मेरे चेहरे से अटकेलियां कर रहे थे। हल्के हल्के बालों ने शाम को हसीन बना दिया था। आज अगर मैं इतनी उदास ना होती तो जरूर इस मौसम से लुत्फ अंदोज होती। मोहब्बत भी अजीब जज्बा है, जब चाहे तो दुनिया की हर चीज हसीन बना दे और जब चाहे तो हर दिलकश चीज को भी बेरौनक कर दे। मुझे भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगर कुछ अच्छा लगता तो सिर्फ हादी, इसकी हर अदा, बोलना, चलना, देखना और मुस्कुराना। मैं कैसे अपने दिल को पुरसुकून करती जो सिर्फ एक ही रट लगाए बैठा था। हादी चाहिए, बस हादी चाहिए। बाबा अपनी बीवी के साथ बाहर घूमने गए हुए थे, हालांकि इस लम्हे मुझे इनकी बहुत ज़रूरत थी। वो मुझे शिद्दत से याद आ रहे थे, लेकिन मैं यूं फ़ोन करके इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। दूसरी बीवी से इनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। वो अपनी ज़िंदगी में खुश थे, मुतमईन थे और मम्मा तो बहुत दूर जा चुकी थी, इस दुनिया की सब जमीलों से दूर। वो भी मुतमईन होंगी। आज मुझे दोनों बहुत याद आ रहे थे, बहुत ज़्यादा। मेरी आंखें नम थी और दिल बोझल था। मैंने आसमान की तरफ देखा और आंखें सख्ती से बंद कर ली। मुझे कमज़ोर नहीं होना था और ना हारना था। मुझे हर रिश्ते की तरह हादी को नहीं खोना था। मैंने रगड़ कर गाल साफ की और वापस अपने कमरे में चली आई। मैं आबिद चचा और अली के साथ बाबा के ऑफिस पहुंचा तो वहां तो अलग ही तमाशा था। लाखों की हेरा फेरी का इल्जाम बाबा पर आ था और कंपनी के मालिक ने पुलिस तक बुलवा रखी थी। हम सब के तो हाथ पांव फूल गए। चचा ने बड़ी मिन्नतों से वजाहत करवाई और जमानत करवाई और हम अब्बा को लेकर घर पहुंचे। वो रात तो हमने जैसे तैसे गुजारी। सुबह होते ही मैं अली के साथ वापडा ऑफिस निकल गया। वहां से पता चला कि हमारा पिछले 3 महीनों का बिल जमा नहीं हुआ, इसलिए बिजली कनेक्शन खत्म कर दिया गया। मैंने तमाम रसीदें दिखाई तो इसने मुझे अपनी तरफ से जारी करदा रसीदें दिखा दी जिनमें बिल की अदायगी नहीं हुई थी। मेरा तो सुनकर दिमाग घूम गया और ऐसा ही कुछ गैस के बिल के साथ भी था। मैं दोनों जगहों से धक्के मार कर निकाला गया क्योंकि मैं दोनों जगहों पर आपे से बाहर हो गया था, समय से बाहर था। आखिर ये हो क्या रहा है? घर आया तो अम्मा अब्बा दोनों सर थाम कर बैठे हुए थे। अक्सर को कॉलेज से निकाल दिया गया था। कुछ ऐसी बदतमीज लड़कियों के साथ इसका नाम जोड़ा गया जिन्होंने किसी टीचर के साथ बदतमीजी की थी, जिसकी वजह से इन लड़कियों समेत इसे कॉलेज से निकाल दिया गया। अक्सर का रो रो कर बुरा हाल था। इसका तो दूर दूर तक इन लड़कियों से कोई वास्ता नहीं था जिन्होंने टीचर के साथ बदतमीजी की थी। मैं यूं ही हमन्नक बना खड़ा था जब अब्बा ने मेरी सोच को नया रुख दिया। हादी आयत बेटी को फोन मिला। मैं तो कब से फोन कर रहा हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। अब्बा का ऐसे कहना था कि मेरे जहन में जैसे टच करके सारी गिरहें खुलने लगी और मैं सर थाम कर वहीं कुर्सी पर ढह गया। मेरी नजरों में आयत का मुतमईन चेहरा और इसके अल्फाज गूंजे, ओके एज यू विश, बेस्ट ऑफ लक। इसके चेहरे की वो पुरस्रार मुस्कुराहट मेरी रगों में बहते खून की गर्दिश बढ़ा गई। अब्बा अब किसी कागज पर से नंबर देकर फोन मिला रहे थे। मैंने कागज पर गौर किया तो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर था। कैसे कैसे किसे किसे फोन कर रहे हैं आप? मैंने गड़बड़ाकर इनसे पूछा। वो चश्मा नाक की नोक पर रखे बैठे थे, चेहरा परेशानी की वजह से जर्द हो रहा था।
جس انسان پر ایک ساتھ اتنے مسائل ٹوٹ پڑے ان کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے اس وقت ابا کی تھی. وہ اب فون کان سے لگائے بیٹھے تھے. اماں بار بار اپنے آنسو پونچھ رہی تھی. ان کا حال تو کل سے یہی تھا. ابا کی نوکری ختم, اقصا کا کالج سے نکال دیا گیا تھا, بجلی گیس اور پانی بند کر دیا گیا تھا. ابا میں کچھ پوچھ رہا ہوں, کسے فون ملا رہے ہیں آپ بار بار؟ میں نے جھنجھلا کر سوال کیا. انہوں نے غصے سے مجھے دیکھا اور الٹا سوال کیا, تو آیت بیٹی کے ہوٹل جانا شروع ہوا؟ میں ان کے سوال پر پہنچ کا گیا. میں اب کیا ان سے کہتا کہ میں تو کل صبح سے اس کی نوکری اس کے منہ پر مار آیا ہوں. یہ سب مصیبتیں اسی کا نتیجہ ہے. میری چھٹی حص مجھ سے کچھ جھوٹ نہیں بولتی تھی, اور اب تو جیسے میرے 24 طبق روشن ہو گئے تھے. ہاں جانتا ہوں 14 طبق ہوتے ہیں, لیکن میرے تو 24 روشن ہو چکے تھے. میں ابا کو کوئی بھی جواب دیے بنا اٹھا اور گھر سے نکل گیا. اسٹیشن کے بوسیدہ سے بینچ پر بیٹھا میں سگریٹ پھونک رہا تھا. ہاں تو اور کیا کرتا, ٹینشن سے اور گھر کے حالات سے دماغ پھٹ رہا تھا. اب تک تو شاید ابا کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ میں کیا کرسانی سر انجام دے چکا ہوں. سارا دن باہر گزار کے جب میں گھر پہنچا تو تب تک ایک آخری امید کی کرن بھی بجھ چکی تھی. مجھے دبئی انٹرنیشنل کمپنی کی طرف سے ریجیکٹڈ اور ناٹ ایلیجیبل فار دس پوسٹ کا ای میل آیا ہوا تھا, اور میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں نے آیت کو اس کمپنی کے بارے میں بتایا تھا. میں نے دانت پیسے اور موبائل زور سے بیڈ پر پھٹکا تھا. سر پھٹنے لگا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے آیت نے مجھ پر میری زندگی تنگ کر دی ہو. میں سر تھامے یوں ہی بیٹھا تھا جب ابا دھاڑ سے دروازہ مارتے کمرے میں داخل ہوئے. میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا. اپنے موبائل کی ٹارچ جلائے وہ میری طرف آ رہے تھے. تم آیت سے کیا کہہ کر آئے؟ وہ غصے میں بھرے مجھ سے پوچھ رہے تھے. میں نے نگاہیں چرائی. تم جانتے ہو اس وقت ہمیں آیت کی مدد کی کتنی ضرورت ہے, اور اس نے مجھے کہا کہ انکل ہادی نہیں چاہتا کہ میں آپ کی کسی بھی طرح کی کوئی مدد کروں. وہ تو میری جاب بھی ٹکرا گیا ہے. میں اسی طرح مخالف سمت میں دیکھتا رہا, اور ابا پوری گرج چمک کے ساتھ مجھ پر برستے رہے. اب بول, تو ہے اس قابل کہ یہ سب سنبھال سکے؟ کل سے بجلی گیس نہیں ہے, میری نوکری نہیں ہے. وہ مجھ پر غرا رہے تھے. میں ان کی بات کاٹ کر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر سے اٹھا. میں کروں گا جاب. میں آیت کو فون کرتا ہوں. میں نے فون اٹھا کر کال کی تو اس نے دوسری ہی کال پر میرا فون اٹھا لیا. میں نانا ابی کے ساتھ بیٹھی ڈنر کر رہی تھی جب میرے موبائل پر چمکتے نمبر کے ساتھ ہادی کی تصویر بلنک کرنے لگی. یہ تصویر اقرا کی مہندی کی شادی کی تھی. وہ کسی اور کی تصویر لے رہا تھا اور میں اس کی تصویر بنا رہی تھی. میں نے فون اٹھایا, ایک نگاہ نانا بی پر ڈالی اور کھانے میں مگن تھے. میں کرسی پیچھے کرتی ہوئی اٹھی اور فون کان سے لگا لیا. ہیلو, آئی اسپیکنگ, میں نے ایک ادا سے کہا. دوسری طرف وہ چند سیکنڈ خاموش رہا اور پھر گلا کنگارتا ہوا بولا, ہادی بات کر رہا ہوں. او ہادی, کیسے ہو؟ میں نے مصنوعی حیرت ظاہر کی اور انتہائی لاپرواہی سے حال پوچھا. مجھے اس پر یہ ظاہر نہیں کرنا تھا کہ میری حالت کیسی ہے. میں ٹھیک ہوں, مجھے تم سے کچھ کہنا ہے. کہو, میں نے نہایت نرم لہجے میں کہا, اور آ کر لاؤنج میں رکھے کاؤچ پر بیٹھ گئی. وہ مجھے یہ کہنا ہے کہ میں تمہارے ہوٹل میں مینیجر کی جاب کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری. میں نے مخملی ہاتھوں کو لبوں پر رکھے وہ مشکل مسکراہٹ کو روکا. مبادہ ایسا نہ ہو وہ کہکا بن جاتی. ہنسی کو دباتی ہوئی میں نہایت پرسکون لہجے میں بولی, آئی ایم سوری ہادی, لیکن وہ سیٹ تو اب فل ہو چکی ہے. میں نے کل ہی کسی کو رکھ لیا. ریئلی سوری. دوسری طرف خاموشی چھا گئی اور میں اس خاموشی کو اپنے اندر اتار رہی تھی. چند سیکنڈ کے بعد وہ دھیمے سے لہجے میں بولا, اوکے. اس سے پہلے کہ وہ فون بند کرتا میں نے فوراً اگلا پتہ پھینکا. ویسے ابھی ایک سیٹ خالی ہے میرے پی اے کی, اس کے لیے رکھ سکتی ہوں آپ کو. وہ کچھ دیر خاموش رہا, پھر گھٹے سے لہجے میں بولا, اوکے, تو میں صبح آ جاؤں؟ یس آف کورس. میں نے نہایت پرسکون انداز میں کاؤچ کی پشت سے سر ٹکا دیا. وہ کچھ جھجکتے ہوئے مزید بولا, وہ ابا نے آپ سے ہمارے کچھ مسائل ڈسکس کیے تھے, ان کے بارے میں کوئی مدد ہو سکے تو؟ او ہاں, کیوں نہیں, ڈونٹ وری, میں نانا بھی سے بات کرتی ہوں, سب ٹھیک ہو جائے گا. اور آئندہ مجھے آپ کہنے کی ضرورت نہیں, تم کہہ سکتے ہو, آفٹر آل وی آر کزن. میں نے جتایا, اوکے تھینک یو, تو میں صبح سے آتا ہوں. یا شور. میں نے مزے سے سر اس بات میں ہلا دیا. اوکے بابا, اوکے بائے بائے. میں نے فون بند کیا. ایک گہری خوشگوار سانس باہر انڈیلی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر گہری مسکراہٹ کے سمیت نانا بی کی طرف بڑھی. آخر یہ خوشخبری انہیں بھی تو سنانی تھی نا. میں پچھلے آدھے گھنٹے سے زبور کے سامنے بیٹھا اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا. یونیورسٹی کا لان تھا اور ہم دونوں گھاس پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. وہ سر پر کرسی اس طرح سے دوپٹہ اوڑے ہوئے تھے کہ اس کا چہرہ اس وقت بہت کم نظر آ رہا تھا. وہ پچھلے 2 گھنٹے سے مسلسل آنسو بہا رہی تھی. دراصل وہ جب بھی زیادہ غصے میں ہوتی تو یوں ہی کچھ بھی کہنے کی بجائے بس روئے چلی جاتی. میرا آج آیت کے ہوٹل میں اس کے پی اے کے طور پر پہلا دن تھا
اور میں وہاں جانے سے پہلے صبح 7 بجے یونیورسٹی میں صبور کے ساتھ بیٹھا تھا. گو کہ میں اسے اپنی ہار کے بارے میں رات کو فون پر ہی بتا چکا تھا, لیکن اس کے فون کاٹ دینے اور پھر کال نہ اٹھانے پریشان ہو کر پہلے سے ملنے چلا آیا. صبور میری مجبوری کو سمجھو, اس وقت ایک واحد تم ہو جو میرے ساتھ ہو. اس نے بیگیاں پلکیں اٹھائی اور خفگی سے گھورا. کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ شکوہ, شکایت اور مجھ سے بچھڑ جانے کا خوف. میں نے بے بسی سے نگاہیں چرا لی. اس کے چہرے کی زرد رنگت اور سوزش زدہ آنکھوں سے صاف ظاہر تھا وہ رات بھر روتی رہی ہے. میں کچھ تو ایسا کرنا چاہتا تھا وہ رونا بند کر دے. اچھا چلو رونا بند کرو اور بتاؤ مجھے کہ اماں ابا کو کب تمہارے گھر بھیجوں؟ اب تو میری جاب بھی ہو گئی ہے نا. اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا. میں جانتا تھا ابھی سے مجھ پر اور میری کسی بات پر کہاں یقین رہا تھا. ایسے مت دیکھو. اب کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی خواہش اور مرضی سے شادی بھی نہیں کر سکوں گا؟ وہ خاموش رہی, لیکن اب رونا بھول چکی تھی. کبھی پلکیں اٹھا کر میری آنکھوں میں جھانکتی اور کبھی نگاہیں چرا لیتی. صبور, شادی میں تم سے ہی کروں گا. بتاؤ کب بھیجوں اماں ابا کو تمہاری طرف؟ اس دفعہ میں نے پورے وثوق سے کہا تو وہ گلا صاف کرتی ہوئی زکام زدہ آواز میں بولی, ابھی رک جاؤ. حنان کی وجہ سے گھر میں بہت ٹینسڈ ماحول چل رہا ہے. ایسے میں اگر تم رشتہ بھیجو گے تو پتہ نہیں ماما بابا کیسے ری ایکٹ کریں گے. اوکے, میں انتظار کر رہا ہوں. جیسے یہ حالات بہتر ہو مجھے بتانا, میں نے مسکرا کر محبت سے کہا, لیکن وہاں اس نے ہنوس پار چہرے کے ساتھ ہی سر اس بات میں ہلایا. ناراضگی عروج پر تھی. میں پھیکا مسکرایا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا. چلو 9 بجنے والے ہیں, مجھے اب جانا ہوگا. میں نے اسے اجازت طلب کی تو اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں. ایسا وہ شاید ناراضگی میں کیا کرتی تھی, لیکن مجھے یقین تھا وہ جلدی ناراضگی بھول جائے گی. میں اٹھا, ایک بار پور نگاہ اس پر ڈالی اور وہاں سے چل پڑا. مجھے پتا تھا اب وہ دور تلک مجھے دیکھتی رہے گی, لیکن مجھے اب مڑ کر اس کی طرف نہیں دیکھنا تھا, کیونکہ مجھے یقین تھا میرے نہ دیکھنے سے ہی وہ پریشان ہو کر مجھے فون کرے گی. میں نے بہت سوچا تھا. سوچنے کے بعد فقط ایک حال نظر آیا کہ مجھے فی الحال آیت کے ہوٹل میں جاب کر لینی چاہیے. ہاں, ساتھ ساتھ میں کہیں نہ کہیں اپلائی کر رہا ہوں گا, اور جیسے ہی کسی اچھی جگہ ملازمت ہوگی میں آیت کی غلامی اس کے منہ پر مار دوں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا. میں یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر آیا, بائک سٹارٹ کی اور ہوٹل کی طرف چل پڑا. تم آج پہلے ہی دن پورے 20 منٹ لیٹ ہو. میں نے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے بھرپور نگاہ اپنے سامنے کھڑے ہادی جاوید عمر پر ڈالی. نیلے رنگ کی ڈریس شرٹ کے ساتھ نیچے گرے پینٹ پہنے, ٹائی لگائے, وہ نہایت پیشہ ورانہ انداز میں میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا. میں نے اسے 9 بجے ہمدانی ولاس بلایا تھا اور وہ پورے 9:30 بجے میرے سامنے تھا. سوری میم, آئندہ خیال رکھوں گا. اس نے سنجیدگی سے معذرت کی تو میں کھلکھلا کر ہنس دی. صاف ظاہر تھا اب وہ بمشکل اپنے غصے کو قابو کیے ہوئے تھا. میں مذاق کر رہی تھی عادی, اب یہ تو مجھے میم کے ہو گئے. میں نے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کا چہرہ پل بھر کے لیے ضبط سے سرخ ہوا. میں یہاں آپ کا پی اے ہوں تو نام لینا مناسب نہیں لگتا. بہت روکا لہجہ تھا اس کا. میں نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ سر نفی میں ہلا دیا. نہیں, تم مجھے آیت ہی کہو گے, اٹس مائی آرڈر. میں نے روب سے کہا تھا. وہ بس مجھے گور کر رہ گیا. میں ریڈی ہو کر آتی ہوں, تم ویٹ کرو. میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اٹھ کر کھڑی ہو گئی. او ہاں, تم اپنی بائک ادھر ہی کھڑی کر جانا, رات کو واپسی پر لے جانا. کیوں, میں ہوٹل کیسے جاؤں گا پھر؟ اس نے تیور چڑھائے ایسے پوچھا جیسے اسے میری بات کی سمجھ نہیں آئی ہو. میں نے اس پر ہاتھ باندھ کر مصنوعی گھورا اور پھر طمانت سے مسکرا دی. تم میرے ساتھ گاڑی میں جاؤ گے. میرا لہجہ حکمانہ تھا, اسی لیے وہ چاہ کر بھی کچھ نہ بول سکا. میں پلٹی اور زینوں کی طرف قدم بڑھا دیے. اس کی غصیلی نگاہیں اور بے بسی مجھے ہر ادا میں دیوانہ بنا رہی تھی. میں سرشار سی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی. مجھے بہت خوبصورت لگنا تھا, بہت زیادہ. مجھے آیت کی اس گہری مسکراہٹ اور گالوں پر پڑتے گڑوں سے شدید نفرت تھی, جبکہ باقی سب گھر والوں کا کہنا تھا کہ اس کی یہی مسکراہٹ جان لیوا ہے. ایک تو مجھے یوں ہمدانی ولاس آنے پر غصہ تھا, دوسرا اب اس کی موٹر سائیکل یہاں کھڑی کر کے جانے کے حکم پر مجھے اندر ہی آگ لگی ہوئی تھی. لیکن مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا. وہ وہاں سے چلی گئی تھی. میں نے جیب سے موبائل نکالا اور صوفے پر بیٹھ گیا. سر, آپ بریک فاسٹ میں کیا لیں گے؟ وردی میں ملبوس ملازم میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہو چکا تھا. میں نے سر اٹھایا, بغور اسے دیکھا اور پھر انکار کر دیا. نہیں, میں بریک فاسٹ کر کے آیا ہوں. میں نے نگاہیں پھر سے موبائل پر جھکا لی. سر, پھر ٹی, جوس یا کافی کچھ لیں گے؟ وہ مزید تفسر ہوا. میں نے جھکا سر ایک بار پھر سے اٹھایا اور گہری سانس خارج کرتے ہوئے پہلے انکار کرنے کا سوچا, لیکن غصے کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا تھا. وہ ناقابل برداشت تھا. کافی لا دیں. میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. سر, کون سی کافی لیں گے؟ بلیک, لیٹے, میکر یا
कैपुचिनो। मैं अधखुले मुंह से इसकी तरफ देख रहा था। वो पेशेवराना अंदाज में मुस्कुराता हुआ मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। कैपुचिनो। मैंने लबों को बींच कर हल्का सा सर हिलाते हुए मुख्तसरन जवाब दिया। सर, विद क्रीम या विदाउट क्रीम? मेरा दिल चाहा अपना मोबाइल घुमा कर इसके सर पर दे मारूं। विदाउट क्रीम, मैंने दांत पीसते हुए कहा। ओके सर। इसने सर झुकाया और वापस चला गया। मैंने सुख का सांस खारिज किया, सर झटका और फिर से मोबाइल देखने लगा। मैं जल्द अज जल्द कोई मुलाजमत तलाश करना चाहता था और इसके लिए मैंने अभी से खोज शुरू कर दी। कुछ देर में ही मेरी कॉफी आ गई। और जितना सर इस मुलाजिम ने खाया था, कॉफी ने मेरे सारे दुख धो दिए। मैं छोटी छोटी चुस्कियां लेता कॉफी पी रहा था जब सामने से आते ताज हमदानी को देखकर कॉफी मेरे हलक में जा लगी और मेरी बुरी तरह खांसने लगा। सेठ हमदानी ट्रैक सूट में मलबूस था, शायद जॉगिंग से वापस आया था। वो भी मुझे देखकर मेरी तरफ आ गया। मैं जल्दी से कॉफी टेबल पर रखकर खड़ा हो गया। हेलो, मैंने हेलो करने में पहल की। वो अब मेरे सामने खड़ा था। हाँ, कैसे हो बरखुरदार? इनके लहजे में छुपा तंज मैं बखूबी समझ सकता था। इसने पिछले 2 दिनों में मेरी जिंदगी अजीरन करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जी ठीक हूँ, मैंने जबरन मुस्कुराकर जवाब दिया। इतने में ही एक बड़ी मूंछों और डील डोल का शख्स अंदर दाखिल हुआ और सेठ के पास आकर खड़ा हो गया। साहब, वो आ गया है। इसने की नखियों से मेरी तरफ देखते हुए ताज हमदानी को इशारा किया। चलो। ताज हमदानी पुरअसरार से अंदाज में इसके साथ चलती है। वो लोग बैरूनी दरवाजे की तरफ जा रहे थे। मैंने चोर निगाहों से इर्द गिर्द देखा और फिर दबे कदमों उठकर बाहर लॉन की तरफ खुलती खिड़की के करीब आ गया। हल्का सा पर्दा सिरकाकर इसकी ओर से बाहर झांका। ताज हमदानी, इसका वो गुंडा और 3 गार्ड लॉन के वस में जा खड़े हुए, जहां पहले से ही 2 गुंडों ने एक लड़के को दाएं बाएं से चक्कर रखा था। लड़के की हालत से साफ जाहिर था कि इसे बुरी तरह मारा गया है। ताज हमदानी अब इस लड़के के बाल जकड़े खड़ा कुछ पूछ रहा था। मुझे अचानक एक ख्याल आया। मैंने जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और चोर निगाहों से इर्द गिर्द देखा। इस बड़े से लॉन्च में इस वक्त मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैंने वहां से मोबाइल का फोकस बढ़ाया और एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना लिया। वीडियो में ताज हमदानी इस लड़के पर बुरी तरह तशद्दुद कर रहा था। कुछ देर क्लिप बनाने के बाद मैंने मोबाइल बंद किया, जेब में रखा और वापस अपनी जगह पर बैठ गया। वो मेरे साथ कार की पिछली सीट पर यूं मोहतात होकर बैठा जैसे मैं इसे निकल जाऊंगी। मैं सनग्लासेस की ओर से जिन मोहब्बत भरी नजरों से इसे ताक रही थी, शायद ही वो अंदाजा कर पाता। गाड़ी की फ्रंट सीट पर ड्राइवर के साथ गार्ड बैठा था। वो मेरे साथ पिछली सीट पर बैठा था। मैंने झिझक खत्म करने के लिए बात शुरू की। अभी हम एक लोकेशन देखने जा रहे हैं, मस्कन की एक ब्रांच में, वहां खोलना चाहती हूँ। मैंने इसे अपने होटल की नई ब्रांच के मुतालिक बताया। वो खामोशी से सर हिलाकर रह गया। दिलेर, वो बैग दो मुझे। मैंने अपने गार्ड से लैपटॉप वाला बैग देने को कहा, वो जो सामने डैशबोर्ड पर रखा हुआ था। मैंने हादी के लिए नया लैपटॉप खरीदा था ताकि वो बासानी सारे काम अंजाम दे सके। दिलेर ने मुझे बैग पकड़ाया जिसमें से मैंने एक पैकेट निकाला। ये गिफ्ट पेपर में लिपटा लैपटॉप था। हादी, ये तुम्हारे लिए। मैंने मुस्कुराते वो पैकेट इसकी तरफ बढ़ाया। उसने पहले हैरत से भवें उस्केड़ कर लैपटॉप को देखा और फिर मुझे देखा। मैं हंस दी। अरे भाई, लैपटॉप है ये, तुम्हें होटल की तरफ से दिया जा रहा है, मेरा कोई पर्सनल गिफ्ट नहीं है। मैंने हंसते हुए जताया क्योंकि मैं इसकी खुददारी से अच्छी तरह वाकिफ थी। इसने लैपटॉप पकड़ा और एक तरफ रख दिया। बाकी का सफ़र फिर खामोश हो गया। मैंने तासुब से सर हिलाया और बाहर देखने लगी। कुछ देर में ही हम लोकेशन पर पहुंच चुके थे। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की किस्त। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।